تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے، وَإِذَا جب نفوس نفس کی جمع ہوتی ہے، جانوں کی جمع ہے، زُوِّجَت جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، جوڑ دیے جائیں گے. تو اس کی دو یہاں پہ تفسیریں ہیں. زُوِّجَت کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے، زوج سے آتا ہے، زا وا جا، اس کا جو مادہ ہوتا ہے، اور اس کا زوجتن بھی ہوتا ہے کہ بیوی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا معنی نر اور مادہ بھی ہوتا ہے، اور کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نفوس زُوِّجَت، تو جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. جو روحیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نفخہ ثانیہ کے بعد جتنی بھی روحیں ہیں ان کو ان کے جسموں سے ملا دیا جائیں گے. وہ دوڑتے میدان حشر کی طرف آ جائیں گی، اور پھر وہاں پر ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جانوں کی جو نا قسمیں بنا دی جائیں گی، یعنی کہ they'll be categorized into different categories جو جرم انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نیکوں کو نیکوں کی کیٹیگریز میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، اور جو بد اور برے لوگ ہوں گے ان کو برے لوگوں کی کیٹیگریز میں ڈال دیا جائے گا، یعنی گناہ گاروں کی. جیسے کہ فار ایگزامپل جرائم پیشہ جو لوگ ہیں، جنہوں نے جرائم کیے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان میں سے جیسے سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں مشرک آ جاتے ہیں. تو سمجھے کہ مشرک کی ایک کیٹیگری بنا لی، پھر اس کے بعد منافقین آ گئے، منافقین کی کیٹیگری بنا دی، پھر کافروں کی بنا دی، پھر مومنوں کی بنا دی. اور اسی طرح ہی اگر دوسری طرف اگر گناہ گاروں کی بنائی جائے تو پھر اس میں پھر زانیوں کی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، سود خوروں کی بنائی جائے گی، پھر قاتلوں کی بنائی جائے گی، رشوت دینے والوں کی بنائی جائے گی. تو اس طرح کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے پھر دو مطلب بن گئے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس نفس کی جمع، جانوں کو روحوں سے ملا دیے جائیں گے، یا پھر ان کو کیٹیگرائز کر دیے جائیں گے ان کے گناہوں کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 8 میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن بچی کو جو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. وزا کا مطلب وہی ہو گیا، واو کا مطلب اور عطف ہو گیا، اور عاطفہ اس کو بولتے ہیں. اور ازا جو ہے اس کا مطلب جب. موعودۃ کا مطلب جس کو زندہ گاڑ دیا گیا ہو. سئلت، اس سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. شی بی آسڈ. تو یہ زمانہ جاہلیت میں کیے جانے والا بہت بڑا ایک ظلم تھا. سمجھ لیجئے کہ یار ایک ٹریڈیشن تھا اور ایک قسم کی ایک رسم تھی. بیکاز ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک گھر میں ایک اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے غربت کی وجہ سے اس کو دیکھا جاتا تھا کہ یار یہ کیا کما کے لائے گی، اس کے اوپر تو الٹا پیسہ لگانا پڑے گا، یہ کسی ہمارے کام کی نہیں ہے. تو اس کو پھر زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اور باپ جب وہ پیدا ہوتی تھی تو باپ کی شکل جو ہے کالی ہو جاتی تھی، مطلب غصے سے اور بغض اور کینے سے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک بیٹی پیدا ہو گئی گھر میں. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں پیدا ہوئی؟ اور اس نفرت کی وجہ سے اس باپ کے دل میں ایک بغض اور کینہ پیدا ہوتا تھا. دوسرا یہ ایک وجہ ہوتی تھی کہ اگر اس کو بیاہ کر ہم کسی اور دوسرے قبیلے کو دے دیں گے تو اس قبیلے کا خواہ ساتھ دینا پڑے گا، ایک نیا ایک رشتہ قائم ہو جائے گا. اور وہ جو قبیلہ، چونکہ جنگجو قسم کے لوگ تھے قبائل، اب وہ جو اب قبیلے میں جس میں لڑکی گئی ہے اب ان کی آگے دشمنیاں چل رہی ہیں، جنگیں چل رہی ہیں. اب لڑکے والے کی جو خاندان ہے اس لڑکی کی وجہ سے جا کے ان کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ بھی خواہ مخواہ کی ایک ٹینشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے یہ بھی شاید وجہ تھی کہ اپنی وراثت جو تھے بچیوں کو نہیں دیتے تھے لڑکیوں کے، یہ جی فلانا کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی، جو آج کل بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ جنگوں میں یہ لوگ بہت مشغول رہتے تھے، لڑاکا ٹائپ گلیڈیٹر ٹائپ لوگ تھے یہ، اور ظالم تھے، اور بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے جو لڑتے رہتے تھے آپس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو حالات تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی جو سپیچ ہے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جو کی تھی، وہ سب کو پتہ ہے کہ کس قسم کے ہم لوگ تھے، اور نبی کریم کے بعد ہماری زندگیاں کیسے بدلی. ٹھیک ہے. اگر آواز میری کم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. تو چوتھی چیز شرم کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. تو ایک لالیسنس کی انتہا دیکھیے کہ باپ جب ایک ہی بیٹی ہے تو کہتا تھا میری ملکیت ہے، جب میں اس کو زندہ گاڑ دوں، جب میں اس کو مار دوں، میری مرضی. تو اس کو واز انسٹاپیبل، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو یہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار کہ اسلام سے پہلے کس قسم کی ٹریڈیشنز چل رہی تھیں، کس قسم کے ظلم ہو رہے تھے. اور یہ اس میں ہی نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے اور بھی جتنے مذاہب تھے
بدھزم ہو گیا یا جو بھی جتنے بھی مذاہب تھے، رومنز تھے، رومن ایمپائر تھی، ٹھیک ہے نا، اور جتنے بھی ان کے ایمپائر سے جس میں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، وہ داستانیں سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس دن میں نے ایک کلپ سنا اور اس میں ایک عجیب مطلب ایک شیخ تھے عربی، انہوں نے کچھ بتایا کہ جو فیمس آج کل کے جو لوگ ہیں وہ عورتوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل فلاسفرز، بڑے بڑے فلاسفرز، فار ایگزامپل ایرسٹوٹل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو فیمس فلاسفر ہے، کہتا ہے کہ ویمن آر اونلی یوزفل فار گیونگ برتھ، شی از ڈیفیکٹیو اینڈ انکمپلیٹ بینگ پروڈیوس بائی نیچر، مطلب کہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہے عورت، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایرسٹوٹل کی بات ہو رہی، ایک بہت بڑا فلاسفر ہے۔ پلیٹو پھر کہتا ہے، جس کو افلاطون کہا جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہی ریگریٹڈ بینگ بورن آف اے وومن، ہی لک ڈاؤن آن ہز مدر سمپلی بیکاز شی واز اے فیمیل۔ تو اب یہ بھی ایک فلاسفر بہت بڑا گزرا ہوا ہے، اور یہ ویسٹ ان کے جو ہے نا ترانے گاتے ہیں، یہ جو ویسٹ ہیں ان کے مطلب سمجھ لیجیے مائی باپ ہیں، یہ ایسے فلاسفرز ہیں جن کو ویسٹ مانتے ہیں اور ان کی سنتے ہیں، اور ان کے بارے میں سوکریٹس جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے فلاسفی میں، وہ بھی کہتا ہے کہ وومن از لائک اے برائٹ بٹ پوائزنس ٹری، اف یو ٹیسٹ اٹس فروٹ اٹ ول کل یو، ٹھیک ہے نا۔ اور یورپین ایک فلاسفر تھا جے جے روزو، وہ کہتا ہے کہ وومن واز ناٹ کریٹڈ فار نالج اور وزڈم، شی واز کریٹڈ ٹو سیٹسفائی مین۔ اسی طرح نیچے جو ہے، جو آج کل جتنے فالوورز ہیں اپنا لبرلز، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہتا ہے جی کہ ایٹ ہر بیسٹ وومن از این اینیمل، ٹھیک ہے نا، لائک اے کیٹ، اے ڈاگ اور اے کیٹل، مطلب اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے عورت کے لیے۔ اب ڈارون، چارلز ڈارون، جس کے گن گاتے ہیں کہ وومن از سم تھنگ وی انجوائے پلئنگ ود، جسٹ ون اسٹیپ ابو اے ڈاگ، ایک سٹیپ اوپر کتے کا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ خود سوچئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ۔ تو اسلام کے بہت بعد کی بات ہو رہی ہے، اور اسلام کو دیکھیں 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلی چیز جو تھی نا، عورتوں کو وراثت دی، ٹھیک ہے، اور عورتوں کی اور اتنے فضائل بتائے، اتنی ترغیب دی کہ جس نے 2 بیٹیاں، جس کی 3 بیٹیاں، ٹھیک ہے نا، اور جو بیٹیاں طلاق ہو کے آ جائیں ان کو لک آفٹر کرنا، تو ان کے بارے میں اتنے فضائل بتائے کہ لوگ جو تھے یہ ساری جو اس طرح کی ٹریڈیشنز جو تھیں پاسٹ میں چلی آ رہی تھی سب ختم کر دی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، اس ٹریڈیشن کو ہی ختم کر دیا۔ تو اس لڑکی سے، جو ایک چھوٹی سی لڑکی اور زندہ قبر میں گاڑ دی گئی، اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کہ کس گناہ کی وجہ سے، ذنبٍ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ از ایکچولی آسکنگ دس لٹل گرل ڈائریکٹلی، اللہ اس سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قتل کی گئی ہے اس کو چھوڑ کے اس سے پوچھا جائے جس نے قتل کیا ہے، جیسے کہ ماں اور باپ ہو گئے، انہوں نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنے برے ہیں، اتنی نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ، ناپسندیدہ لوگ 3 ہیں، ان میں سے ایک وہ تھا جو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی بچی کا ناحق قتل کر دینا، کیا عمر ہوگی، ایک پیدا ہوئی بچی ہو گئی یا پھر زیادہ سے زیادہ 8 سال 10 سال تک کی پہنچی ہوگی، اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بچی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں آج تمہارا وکیل ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، زندہ درگور کیا گیا۔ I'm here to help you، آج میں تمہاری طرف سے کیس لڑوں گا۔ اور آپ خود سوچیں کہ ماں باپ وہاں کھڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے، سوال بھی نہیں پوچھ رہے کہ وہ تو ان کے ساتھ جو ہونے والی ہے وہ بہت سخت ان کے ساتھ کارروائی ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایز اے جیسچر آف جس مرسی، کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے خود خطاب کریں گے اور اس سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری اس طرح کی سٹوریز ہیں جن میں سے یہ ہے کہ جب اگر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بچی ہے، اگر اس کو روک دیا جائے کہ اس کو قتل نہ کرے تو ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تھا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد جب وہ لڑکی تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی تو پھر اس کو جا کے اسی طرح زندہ درگور کر دیتا تھا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے جو اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے خود اپنی کہانی سنائی، کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، مجھے بہت پیار کرتی تھی،
ابا 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 کرتی رہتی تھی. جب بھی میں اس کو بلاتا تھا تو دوڑتی دوڑتی میرے پاس آ جاتی تھی. تو کہتے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کو بلایا, وہ میرے پاس آئی اور اس کو لے کے نکل پڑا. تو اب اس کا دماغ دیکھیں اس بندے کا, اس کو لے کے نکل پڑا. تھوڑا سا آگے جا کے صحرا میں کوئی کنواں آیا, اس نے اس کے اندر اس کو دھکا دے دیا اور اس لڑکی کو اس کے اندر پھینک دیا. تو کہتا ہے جو آخری آواز میں نے سنی اس کنویں کے اندر سے اس بچی کی, تو اس نے کہا ہائے ابا ہائے ابا. دیکھیں مطلب کہ کتنی عجیب سی بات ہے. جب یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نا آنسو جو ہے نا ٹپکنے شروع ہو گئے. تو اتنے میں دوسرے صحابی نے کہا یار کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا ہے یہ قصہ سنا کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کہنے دو, اس کو بولنے دو, آج اس کو بہت سخت احساس ہوا ہے, تو آج اگر یہ اپنا دل کی بات کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو. تو کہتا ہے تم بتاؤ مجھے اپنی کہانی. تو پھر اس نے جو ہے نا اپنی کہانی سنائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے جو ہے جو واقعات پاسٹ میں ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سب واقعات یہ سب ختم ہو گئے. تو اسلام ایکچولی چینج ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا, جب آپ کے دل میں اسلام آتا ہے نا, اور جب آپ دین کو قبول کرتے ہیں, آپ کے اندر رحم کا ایک مادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ مخلوق کے ساتھ, صرف انسان نہیں, کسی بھی مخلوق کے ساتھ آپ کے دل میں بے رحمی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, تو الخلق عیال اللہ فحب الخلق علی اللہ من احسن الی عیالہ. نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق جو مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اس کے گھر والے ہیں, اس کی زیر کفالت ہیں, اس کی ذمہ داری ہیں. تو جو شخص اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ وہ فاحشہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا, کیونکہ وہ ادھر مٹی چاٹ رہا تھا, گیلی مٹی چاٹ رہا تھا پیاس کے مارے, وہ عورت جو تھی وہ کنویں میں اتری. اس وقت خفین ہوتے تھے چمڑے کے, اس میں اس نے پانی بھرا, منہ میں اس کو پکڑا اور کلائم کر کے اوپر کنویں پہ سے نکلی, اور اس جو کتا تھا اس کو پانی پلایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کا مطلب دیکھیں, ایک عورت جو جسم بیچتی ہے, اپنا جسم فروش ہے, اس پر اتنا پھر اللہ کو یہ اس کا عمل پسند آیا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اور ہدایت دے دی تو پھر ظاہری بات ہے جب ہدایت مل جاتی ہے تو انسان دین کی طرف آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا, ایک کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ایس میں ایک کیس ہوا تھا. یہ ایک کسی شیخ کو آگے ایک بندے نے یہ قصہ سنایا, جو یو ایس کی جو خطرناک ترین جیلیں نہیں ہوتی جس میں سائیکوز رکھے ہوتے ہیں, ان جیلوں میں اکثر جو یو ایس کے جو گورنمنٹ ہے وہ پبلک سپیکرز, جو اچھے اخلاقیات سکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو وہاں پر بلاتے ہیں تاکہ وہ آ کے کچھ درس دیں اخلاقیات کا, تاکہ یہ جو درندہ صفت جو قیدی ہیں, جو سائیکوز ہیں, یہ شاید اچھے ہو جائیں. تو وہ وہاں پر ایک مسلمان جایا کرتے تھے, اور اس جیل میں جا کے یو ایس کی وہ بیان کرتے تھے. تو اس میں ایک آدمی جو تھا اس بیان سے بہت متاثر ہوا اور اسلام لے آیا, اور اس نے اس کا نام جو ہے نا چینج کر کے علی رکھ دیا. تو علی جو تھا وہ اسپیکر سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا. تو ایک دن اس ساتھ گپ شپ کی اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں بتاؤ. تو وہ قیدی جو تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں اس جیل میں ایک چھوٹے موٹے جرم کی وجہ سے آیا ہوں, میری اصل حقیقت جو ہے وہ کسی کو نہیں پتہ کہ میں کون ہوں اور کس طرح کا آدمی ہوں. پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ میں جیل آنے سے پہلے میں ایک درندہ صفت آدمی تھا, یعنی کہ میں سائیکوپیتھ تھا. میرا کام کیا تھا کہ میں کسی بھی رات کے ٹائم پہ کسی بھی گلی میں کوچے میں کھڑا ہو جاتا تھا, کوئی آدمی گزرے, کوئی عورت گزرے, کوئی بچہ گزرے, اس کو پکڑ لیتا تھا اور میں سٹیبنگ کرتا تھا. میں اس کو چھریاں مارتا تھا, اتنی چھریاں مارتا تھا کہ وہ بندہ زمین پہ جب لیٹ جاتا اور خون کے فوارے چھوٹتے تو میں اس کے ارد گرد ناچنا شروع کرتا تھا اور مجھے مزہ آتا تھا. اب اس طرح کے سائیکوپیتھس بہت زیادہ ہیں امریکہ میں. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے جب آپ دین چھوڑ دیں گے اور اخلاقیات آپ کے اندر ختم ہو گئی, اللہ کا خوف آپ کے اندر سے ختم ہو گیا, تو پھر انسان جو ہے درندہ صفت بن جاتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب میری یہ حالت ہے کہ اسلام لانے کے بعد جب مجھے کبھی جیل سے باہر گراؤنڈ میں نکالا جاتا ہے تاکہ میں واک کروں, تو میں اپنا پاؤں رکھنے سے پہلے بھی دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے چونٹی تو نہیں آ گئی. مطلب یہ شخص جو سٹیبنگ کے بعد
ناچتا تھا اور پھر ہنستا تھا، اب وہی شخص اسلام لانے کے بعد اب اس کی حالت دیکھیں کیا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں چونٹی میرے قدم کے نیچے نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 لڑکیوں کو پالے گا نا وہ میرے ساتھ قیامت کرو ایسے ہوگا، دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑ کے دکھایا، اور جو 3 کو پالے گا اور پر صبر کرے گا اور وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے گا، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا بچاؤ ہو جائیں گی۔ تو سراقہ بن جاشم ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہوں، کہ تمہاری بیٹیاں ہوں جن کو طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد وہ تمہارے گھر پہ آ جائیں اور تیرے سوا ان کے پاس کمانے والا کوئی بھی نہ ہو، مطلب کہ آپ نے ان 3 بیٹیوں کی دوبارہ سے کفالت کی، تو اس سے بڑا صدقہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام نے آ کے اس کانسیپٹ کو ہی بدل دیا، اور عورت کو اور لڑکی کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، معاشرے کا ایک کلنک کا ٹیکا سمجھا جاتا تھا، اس کانسیپٹ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز دوبارہ پھر ہمارے ہندوؤں میں شروع ہو گئی، پھر ہمارے اندر آ گئی، پھر پاکستان بنا، پھر ختم ہو گئی۔ اب یہی چیز دوبارہ جو ہے آہستہ آہستہ ڈراموں میں اور ان چیزوں میں دوبارہ یہی چیز واپس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ویسٹ ہمیں کہتا ہے کہ جی اسلام میں عورت کو بڑا سبجوگیٹ کیا جاتا ہے جی، بڑا دبا کے رکھا جاتا ہے جی، اور اس کی عزت نہیں کی جاتی جی۔ یار عجیب مطلب کہ ان لوگوں کا دماغ ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، کہ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ظاہری بات ہے نفخہ اولا بھی ہو گیا، نفخہ ثانیہ بھی ہو گیا، اب سارے جو ہیں جانوں کو بھی ملا دیا گیا اور لوگ زندہ کر دیے گئے، اور کر کے جب ان کو دوبارہ میدان حشر میں لایا گیا ہے تو اب ظاہری بات ہے اعمال نامے اور ریکارڈنگز جو کرامن کاتبین نے لکھے اور جو آپ کے آرگنز نے نوٹ کیے، آپ کی آنکھوں نے، کانوں نے خود ہی ان سب چیزوں کو نوٹ کیا، ریکارڈ کیا، دیواروں نے، پتھروں نے، جہاں جہاں آپ گئے سب ریکارڈڈ جو ہیں وہ سب کے سب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھ آپ کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ آپ نے کیا ہے۔ اب وہ ریکارڈنگ کس طرح ہوں گی، کیسے ہوں گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور جیسے بھی ہوں گی وہ سب کی سب ریکارڈڈ ہوں گی، ماں کے پیٹ سے لے کے آخر تک جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ سب کی سب ایک ایک چیز واضح ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اب کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے، کشتت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو اتار دینا، ٹھیک ہے نا۔ کشت البعیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کی کھال کو اتارنا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آسمان ایک قسم کا ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پردہ جو ہے نا وہ ہٹا دیا جائے گا، اور جو جو چیزیں پوشیدہ ہیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی، ابھی تو بادل ہیں، گرد و غبار ہے، چاند سورج ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور 7 سماوات ہیں، 7 لیئرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے گرا دیں گے، ان سب کی جو ہے نا لیئرز کو ختم کر دیں گے، اور پھر اس سے کیا ہے کہ جو چیز ہم دیکھیں گے کہ فرشتے اتر رہے ہیں، جو ساری جو چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ سب کی سب آسمان کے پیچھے جو چھپی ہیں وہ ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر اب 12 میں چلتے ہیں، کہتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اب ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں کھل گئیں، آسمان آپ کے سامنے کھل گیا، تو اب جنت بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور جہنم بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ کو سب چیزیں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ اب آپ کو روحیں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو اعمال بھی نظر آ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو سعرہ کا مطلب ہے بھڑکانے کی، کہ جہیم کو دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ تو آگ کو بھڑکانے کے لیے جو ایندھن جو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے نا وہ بہت ذرا ڈسٹربنگ ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ والحجارہ، کہ قودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے جس کی جو ایندھن ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ پتھر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور انسان ہوں گے۔ قودھا الناس، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے، اور اس پر بہت سخت قسم کے فرشتے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اینڈ وین دا پیراڈائز ول بی brought close، کہ جو پیراڈائز ہے، جو جنت ہے،
اس کو قریب کر دیا جائے گا۔ تو میدان حشر میں جنت دوزخ دونوں دکھا دی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو جنتی ہوں گے، ان کو دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس چیز سے وہ بچ گئے، اور جنت دیکھیں گے اور جنت کو دیکھ کے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح ہی جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ جنت کو دیکھیں گے اور دل میں محروم ہوں گے اس سے، اور کہیں گے کہ کاش ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان لیتے تو آج ہم بھی جنت جانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور جنت کو بھی وہ دیکھیں گے، جب ظاہری بات ہے وہ جنت کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں کتنی حسرت پیدا ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ یار یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کی زندگیاں آسان ہیں، اور وہاں ان کو آگ نظر آ رہی کہ ہم نے ادھر جانا ہے، اور وہ کہیں گے ہم کس چیز سے جو ہے ہم محروم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ اب ظاہری بات ہے، اب یہاں پر اعمال نامے کھل گئے اور ہر اس شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ جو بھی اس نے کیا، جو بھی اس کے اعمال نامہ میں ہوگا، احضرت وہ حاضر کر دیا جائے گا اس کے سامنے، اور وہ اس کو دیکھے گا اور وہ ریئلائز کرے گا، اور فلیش بیکس آئیں گے، ہاں یار میں نے اس ٹائم پہ یہ گناہ کیا تھا، او یار میں نے اس ٹائم پہ یہ گناہ کیا۔ جو بھولے ہوئے ہیں گناہ وہ بھی اس کو یاد آ جائے گا، اور جو اس کو یاد نہیں ہے، جو یاد ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو اذا الشمس کورت سے لے کے واذا الجنۃ ازلفت تک یہ 12 چیزیں ہیں۔ ایک نفخہ اولیٰ سے اس کا تعلق ہے، اور پھر 6 سے لے کے 12 تک یہ نفخہ ثانیہ سے اس کا تعلق ہے، آخرت سے اس کا تعلق ہے۔ تو علمت نفس ما احضرت، تو ہر جان جائے گی کہ وہ کیا لائی ہے، یعنی سارا ریکارڈ جو ہے نا اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اور کیسے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہم نے پڑھا ہے کہ جب زلزلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ کیسے زمین کو ہلا دیا جائے گا، تو اس میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ اس دن زمین اپنا جتنا بھی بوجھ ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو نکال باہر پھینکے گی، اور جو سوئے پڑے ہوئے تھے، جو قبروں میں تھے، جن پہ عذاب ہو رہا تھا، جو جنت میں کی کھڑکیاں کھولی گئی تھیں، ان سب کو زمین جو ہے باہر پھینکے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ قال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا آج، اچھے بھلے ہم تو سوئے پڑے ہوئے تھے، ہمارا کیا تھا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے پر جو جن کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ بھی کہیں گے یار اچھا بھلا چھوٹا عذاب ہمیں تھا، اب یہاں پر ہمیں لے آئیں، یہ تو بہت بڑا لگ رہا ہے ہمیں۔ تو کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، زمین بتائے گی، اپنی ایک ایک خبر بتائے گی کہ یہ بندے نے میرے پیٹھ پہ اس وقت یہ گناہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یروا اعمالهم مطلب کہ دکھائے جائیں گے، مطلب کہ ایک اسکرین ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی اسکرین ہو جس میں آپ فزیکلی وہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو دکھائے جائیں گے کہ یہ تم ہی ہو نا، یہ اے آئی نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ آپ ہیں، اور اس ٹائم پہ آپ نے یہ گناہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے تو آپ کے اعضاء جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اب قسمیں کھائیں گے اپنی مخلوق کی، اپنی ان ستاروں کی اور اندھیرے کی، اجالے کی، ایک خاص قسم کا ستارہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں فلا اقسم بالخنس، کہ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے والے ہیں۔ خنسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، مطلب چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانا، تو یہ فلکیات سے اس کا تعلق ہے، اور ایک خاص قسم کا کوئی ستارہ ہے جس کو جو نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ظاہری بات ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ستارے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس، کہ ایک ستارہ جو آگے چلتے چلتے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ الجوار الکنس، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسی ستارے کے بارے میں کہ جو چلتے چلتے دبک جاتا ہے، جو چلتے چلتے مطلب سین سے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، وڈرا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہو جاتا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ بتائیں گے۔ واللیل اذا عسعس،
کہ اور قسم کھاتا ہوں. اب آگے قسمیں اللہ کھا رہے ہیں, ستارے کی کھائی, اب رات کی قسم کھا رہے ہیں. واللیل, میں قسم کھاتا ہوں, اذا اس رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو. اب جب رات, ظاہری بات ہے ستارے, رات جب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, رخصت ہوتی ہے, تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد اجالا آتا ہے نا. یعنی کہ اسلام آیا, اسلام سے پہلے جو تھا سارا کیا تھا, وہ سب جو تھا اندھیرا تھا, ظلم تھا, وہ رخصت ہو گیا, اب اجالا اس میں سے پھوٹنے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ رخصت ہو جائے گا اندھیرا, تو اس ستارے کے بارے میں کہ وہ بھی جو ہے نا غائب ہو جائے گا, کیونکہ وہ ریلیٹڈ کس سے ہے؟ اندھیرے سے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, اور صبح کی جب وہ سانس لے. مطلب رات جب رخصت ہو جاتی ہے تو ایک اس کائنڈ آف جو ہوتے ہیں کنٹریکشن ہوتی ہے اس میں. اب اندھیرے کے بعد جو ہے مارننگ آ گئی ہے, اجالا آ گیا ہے, یعنی کہ ہدایت اور نور آ گیا ہے. اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اور یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں آگے اللہ بتائیں گے آپ کو آگے, کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ. واپس اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی طرف آ رہے ہیں, اس قرآن کو جس کو یہ مشرکین اور جو کفار ہیں اور ہمارے اپنے بھی بہت سارے ایسے لبرلز جو ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں, تو ان کو کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ, کہ یہ جو ہے کلام جو ہے یقینی طور پہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ تک قرآن کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عرب میں قسم اس لیے کھائی جاتی تھی تاکہ اس بات کے اوپر زور پڑے اور اس پہ تاکید ہو. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ, کہ یہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے نا, اس کو ایک بہت معزز فرشتہ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول کریم. ٹھیک ہے نا. نمبر 20 میں مزید صفات بیان کر رہے ہیں کس کی؟ جبرائیل علیہ السلام. کیونکہ کفار جبرائیل علیہ السلام کو جانتے تھے, یہودی بھی جانتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. یہ وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو باقی انبیاء کے پاس آتے تھے, کہتے تھے ذی قوت عند ذی العرش المکین. ذی قوت مطلب کہ بہت زیادہ قوت اور پاورفل تھے. عند ذی العرش مکین مطلب عرش کے پاس ان کا بہت بڑا رتبہ تھا اور بہت قوت والے تھے. اس لیے جو یہ پیغام رسانی کرتے ہیں نا, تو اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ عرب کے اندر ایک یہ پرابلم تھی مشرکین میں, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نبی کریم کو کوئی شیطان لا کے یہ باتیں بتاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے تھے کہ اتنا قوت والے ہیں, اتنے پاورفل ہیں, اتنے امانت دار ہیں, اتنے اونچے رتبے والے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی کنٹیمنیشن نہیں ہو سکتی شیطان کی, اور شیطان ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے. ابھی آگے بتائیں گے کہ شیطان کیسے واردات کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کریں 21 میں, مطاع ثم امین, کہ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور امانت دار ہے. مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہی از دا لیڈر آف دی اینجلز. جبرائیل علیہ السلام ہیں, تمام انبیاء کو یہی جو ہیں وہی نازل کرتے ہیں, اور جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ٹھیک اور امانت داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں انہوں نے ڈالی ہے یا آ کے ان کو بتایا ہے. اس میں کسی قسم کی کنٹیمنیشن نہیں ہے جو تم الزام لگا رہے ہو نا یہ کہ اس کو کون سکھاتا ہے اور یہ کس کی طرف سے آتی ہے یہ بات. تو 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب بتا رہے ہیں کہ اب جبرائیل علیہ السلام کی بات کر دی اور وہاں پہ کلیئر کر دیا کہ جی قرآن کو یہ لے کے آتے ہیں اور ان سے زیادہ پاورفل اور قوت والا اور امانت دار نہیں ہے, اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو کوئی چینج کر سکے, یہ ایسا نہیں کر سکتے. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس یہ قرآن پہنچایا جاتا ہے, ان پہ بھی وہ شک کرتے تھے اور ان کو کبھی مجنون کہتے تھے, کبھی شاعر کہتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ اس نے خود قرآن لکھا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں ریکارڈ کو, اور کہہ رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون, کہ تمہارے جو صاحب ہیں, تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں, یہ مجنون نہیں ہے, کیونکہ تم نے ان کو مجنون سمجھا ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صاحبکم, تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں, تمہارے سامنے یہ پیدا ہوئے ہیں اور کس خاندان سے ہیں اور کیسے معزز شخص ہیں, اور تم اچھی طرح ان کے بچپن کو بھی جانتے ہو, ان کے یوتھ کو بھی جانتے ہو, اور ان کی وزڈم کو بھی جانتے ہو, ان کی سادگی کو بھی جانتے ہو, ان کی ایمانداری کو بھی جانتے ہو, اور تم خود
کہتے ہو کہ یہ صادق اور امین ہے، اور حجر اسود کا جو موقع تھا جب پتھر رکھنے والا تھا اور اس وقت تم لوگ جب جھگڑا کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے جو ہے نا منصف بنایا تھا، اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجر اسود کو کیسے آپ نے واپس رکھنا ہے، تو اس کو تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو، تو یہ پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم جو ہے ان کو مجنون کہتے ہو؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، پرابلم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وَلَقَدْ رَآهُ کہ اس نے اس کو دیکھا ہے، بالافق کا مطلب ہے کہ کنارے پر آسمان کے، مبین کھلا، مطلب کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا، آسمان پر۔ تو یہ سورہ نجم میں جو ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کب اور کہاں دیکھا۔ تو ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ جبرائیل میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان پر جب آ کے اپنے آپ کو شو کیا تو پورا ہورائزن جو تھا ان سے بھر گیا، اور مطلب کہ ایسٹ ویسٹ میں جو سارا ہورائزن تھا ان کے سائز سے بھر گیا، وہ ان کے 600 پر تھے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنے بڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور دوسری مرتبہ اندہا جنت المأوا، کہ پھر جنت المأوا میں مطلب معراج کے جنت المأوا کے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ہوا علی الغیب بزنین، اور وما ہوا اور نہیں ہوا مطلب کہ وہ علی الغیب غیب پر بزنین بخل کرنے والا، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غیب کی خبریں ہیں اس میں وہ بخل نہیں کرتے، اس میں کچھ چھپاتے نہیں ہیں، وہ سب بتاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے۔ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی بولتے ہو، اور کاہن تو پیسے لیتا ہے ہر چیز کے، اور وہ شیطانوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے چھپ کے تھوڑی بہت جو باتیں سن لیتے ہیں اس میں 4-5 اپنی ملا کے 10-12 کسی اور کی ملا کے تمہیں بتاتے ہیں، اور جب وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں تو کاہنوں کے پاس جب تم جاتے ہو تو اپنی فیس لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تم سے کوئی فیس نہیں لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں کوئی بخل نہیں کی ہے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے وہ بات آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی بھی کسی قسم کے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، کسی قسم کو کوئی بخل نہیں کیا، اور یا وہی کی کوئی بات چھپائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم ان کو کاہن بولتے ہو نا، تو کاہن تو جو ہے وہ تو پیسے لے کے بتاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہوا بقول الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کرے، اور نہ ہی یہ جو کلام ہے یہ کسی شیطان رجیم کا ہے کہ مردود کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے، کیونکہ اب وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا کوئی آدمی آ کے سکھاتا ہے، یا پھر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شیطان آ کے اس کو جو ہے نا یہ باتیں بتاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمیں کھا کھا کے اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں، ستاروں کی قسم کھائی، ٹھیک ہے نا، ستاروں کا سیدھا چلنا، پیچھے ہٹنا، چھپنا، یعنی فرشتوں کا پیغام رسانی کے مشابہ ہے یہ ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا، اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا یہ مشابہ کس کے ہوا، یعنی ظلمت کے ختم ہو جانے کا اور ہدایت اور نور کے آنے کا، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لائے وہ تو بالکل، اور ایک بات آج کل بہت سارے لوگوں سے آپ جب بحث کریں گے ایتھیسٹ سے، وہ کہتے تھے اسے مین میڈ، آدمی نے لکھی ہے قرآن کریم، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ خود لکھی گئی ہے۔ تو بھائی اگر خود لکھی گئی ہے تو آدمی نے اپنے نفس کے خلاف لکھ دی ہے۔ آدمی کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس نے شراب پینا، جوا کھیلنا، عورتوں کے ساتھ غلط کام، اور جو چیزیں ہیں، جو میوزک ہے، سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، یہ سب چیزیں آدمی کو پسند ہے۔ تو آدمی نے اگر لکھی ہوگی تو پھر خود ہی اپنے نفس کے خلاف کیسے ایک بات لکھ دی؟ بھائی آدمی کو تو چاہیے تھا اگر کتاب کو لکھنی ہے جو اس کے نفس کے ساتھ ملتی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں لکھتا۔ تو یہاں پر تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے شراب نہیں پینی، آپ کو منع کیا رہا ہے جوا نہیں کھیلنا، زنا نہیں کرنا، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جو آپ کے نفس کے خلاف ہیں، جو انسان کے نفس پہ شاک گزرتی ہیں، جس کا بوجھ ہے انسان کے اوپر۔ تو اگر یہ انسان نے لکھی ہوتی تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال کر دیتا، اجازت دے دیتا۔ تو کیا پڑی انسان کو بھائی کہ وہ خود لکھ رہا ہے، اور پلس
اپنے اوپر ہی اتنی بڑی بڑی قیدیں بھی لگا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی کہنا کہ یہ مین میڈ ہے یا شیطان نے لکھی ہیں، اگر شیطان نے لکھی ہیں تو بھئی یہ کیسی کتاب ہے کہ شیطان تو کہتا ہے کہ اس کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے، قانون کی خلاف ورزی مت کرو اور قتل مت کرو، ٹھیک ہے، ظلم مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ٹھیک ہے، رشوت مت لو. یہ ساری چیزیں تو شیطان کو اچھی نہیں لگتی. اگر شیطان نے یہ چیزیں لکھوائی ہوتی تو شیطان کہتا کہ یہ غلط کام بھی کرو، وہ غلط کام بھی کرو، یہ سارے غلط کام کرو. تو یہاں سے بھی یہ بات پروو ہوتی ہے کہ یہ چیز شیطان کی تو ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی مین میڈ ہے. تو آج انشاءاللہ اتنا کافی، آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے.